بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طلاق کے موضوع پر میں تفسیر کے لیکچروں میں یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور آج جو لیکچر میں ریکارڈ کرواؤں گا اس میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید احادیث پیش کروں گا۔ اس سے پچھلے والا جو ایپیسوڈ تھا، یعنی جو اب جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس سے جو پہلے تھا، اس میں میں نے صحیح بخاری کی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی تھی، جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لعان کیا، اور لعان کے بعد اسی مجلس میں اپنی زوجہ کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دیں، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس کو ابھی بھی اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو گویا میں نے جھوٹ باندھا اس پر، یہ کہہ کر آپ نے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ابو داؤد کی پھر حدیث تھی فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ بھی کیا۔ تو اگر ابو داؤد کی حدیث نہ بھی مانی جائے تو بھی بخاری میں اتنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی۔ اس پر میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمیمہ رجلانی کا اپنا یہی خیال تھا کہ 3 دوں گا تو نکاح سے ختم ہوگی، اس کے بغیر نہیں، اور اس خیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اہل حدیث علماء 2 واقعات کو مرج کر دیتے ہیں۔ یہی واقعہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ہلال نے طلاق دی تھی، بلکہ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کی تھی۔ تو وہ واقعہ، وہ الفاظ یہاں بھی بعض دفعہ نقل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ لعان کرنے سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہذا 3 دو 1 2 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر بھی میں نے کافی دلائل دیے تھے کہ جو اہل حدیث علماء جو حدیثیں پیش کرتے ہیں ان میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لعان کرتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو بخاری کی ایک اور روایت اس بارے میں پیش کی جاتی ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ضمن میں۔ یہ جو میں نے بار بار کہا نا کہ حضرت سہل نے 3 کو 3 جب سمجھا تو نبی نے اس پہ رد کیوں نہیں کیا، تو بعض اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ نبی نے رد کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا ذاک تفریق بین کل المتلاعنین، یہ ہر 2 لعان کرنے والوں، یہ 2 لعان کرنے، ہر 2 لعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لعان کرتے ہی جدائی ہو گئی، نکاح ویسے ہی ختم ہو گیا تھا، طلاقیں نہ بھی دیتے۔ اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان الفاظ سے حضرت عمیمہ پر رد کیا کہ آپ کے طلاق دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو تفریق ہے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ یہاں ذاکا اشارے کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ تفریق ہے 2 لعان کرنے والوں کے درمیان، تو یہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے بھی 2 مطلب ہیں، اور تفریق کے بھی 2 مطلب ہیں، جدائی ہے، اس کے بھی کیا مطلب ہے؟ پہلی بات، ذاکا نبی نے جو اشارہ فرمایا نا کہ یہ تفریق ہے، تو اس محفل میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفریق ہے، اس میں 2 کام ہوئے تھے۔ پہلا کام لعان کا، قسمیں اٹھانے کا، دوسرا کام حضرت عمیمہ رجلانی کی طلاق کا، تو 2 کام اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے کس کام کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ تفریق ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آپ زبردستی اس کو لے کر جائیں اس طرف کہ یہ لعان سے ہی تفریق ہو گئی، اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تفریق کے مفہوم بھی واضح نہیں ہے۔ تفریق کا معنی ہوتا ہے جدائی، تو میاں بیوی میں جدائی تو ہو گئی ہے، کیا وہ والی جدائی جس سے نکاح ٹوٹتا ہے یہ والی جدائی ہے، یا وہ والی جدائی ہے جو نبی نے فرمایا کہ لعان کرنے والے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے؟ یعنی اب تم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ نہیں سکتے، تو کیا مطلب تمہیں طلاق دینی پڑے گی، نہیں دیتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کریں گے۔ تو تفریق کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی آپ کو لازمی طلاق دینی پڑے گی، تو تفریق کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور یہ والا مطلب اس لیے اس کی پر دلیل ملتی ہے ہمیں کہ خود اہل حدیث علماء یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، کہ لعان کرنے والوں کے درمیان یہ سنت بن گئی کہ ان کے درمیان تفریق کرائی جائے گی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تفریق الگ سے کرائی جائے گی، ان کے درمیان خود بخود نہیں ہو جائے گی، تو کرائی جائے گی، یہ مطلب ہے یہاں تفریق کا۔ خود اگر لعان سے ہی نکاح ختم ہو جاتا تو نبی یہ کیوں فرماتے کہ ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی؟ ڈالی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اکٹھے نہیں رہنے دیا جائے گا، شوہر کو کہا جائے گا اس کو طلاق دو، اگر نہیں دیتا تو جج نکاح کو ختم کرے گا، کیونکہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ جب مرد پہ طلاق دینا واجب ہوتا ہے اور وہ نہ دے تو پھر جج کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ مرد کی طرف سے اس کا نائب بن کے، قائم مقام بن کے، امساکم بالمعروف جب مرد نہیں کر سکتا تو تسریح بالاحسان کا کام پھر جج کرے گا
یہ پوری امت کا تقریباً متفق علیہ اصول ہے کہ مرد اگر عورت پہ ظلم کر رہا ہے اور ایسے ظلم جس میں تفریق بنتی ہے اور مرد پہ طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، تو اگر وہ نہیں دیتا تو پھر جج جو ہے اس کا نائب بن کے ڈیورس واقع کر سکتا ہے. اور وہ ظلم کی چند صورتیں ہیں، وہ محدود صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے بیوی پہ تہمت لگائی ہے اور گواہ نہیں پیش کر سکتا اور عورت اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کر رہی، تو اب یہ حدود اللہ پہ قائم رہ کے زندگی نہیں گزار سکتے. لہذا ایسی صورت میں مرد پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے. وہ نہیں دے گا تو جج جو ہے مرد کی طرف سے پھر بیوی کا نکاح ختم کرے گا. اور میں نے پھر آپ سے کو عرض کیا کہ فرض کر لیں ان تمام احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ لعان سے ہی نکاح ختم ہوتا ہے، فرض کر لیں آپ، تو بھی حضرت عویمر اجلانی کا جو یہ سمجھنا، حضرت عویمر کو تو نہیں پتہ تھا نا لعان سے نکاح ختم ہو رہا ہے، انہوں نے تو لعان کیا اور کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. اور کن الفاظ سے دیں؟ کذبت علیہا ان امسکتھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر میں اس کو اپنے نکاح میں اب باقی رکھوں گا تو اس کا مطلب میں نے ان پہ جھوٹ باندھا ہے. لہذا انہوں نے اسی وقت 3 طلاقیں دے دی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نکاح سے خارج کرنے کے لیے مجھے 3 دینی پڑیں گی، ایک سے نکاح سے خارج نہیں ہوگی. تو ایک مجلس کی 3 سے وہ سمجھ رہے تھے کہ خارج ہو جائیں گی. تو اب ہم یہاں اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا، یہ رواج ہوتا جیسے کہ ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، اگر یہ واقعی ایسا ہی ہوتا تو پھر حضرت عویمر اجلانی کے صحابہ میں داخل نہیں ہے. وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اکٹھی 3 سے 3 ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی؟ اور وہ جو حضرت عویمر اجلانی کے ساتھ بہت سارے صحابہ اس وقت موجود تھے، وہ بھی تو صحابہ میں داخل ہیں، وہ کیوں یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی اکٹھی 3 سے 3 ہوں گی؟ آپ اگر کہتے ہیں صحابہ کے دور میں ایک مجلس کی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، تو یہ سارے صحابہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ پھر یہ سب ان کو کہتے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 تو ایک ہوتی ہیں، اس سے تھوڑی نکاح ختم ہوگا، آپ کہہ رہے ہو میں نکاح ختم کرنے کے لیے 3 دے رہا ہوں. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے تعویل در تعویل در تعویل در تعویل کرنی پڑے گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی طلاق کے مسائل سے واقف تھے. ان کو پتہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جتنی بھی 2 ایک ہیں، اب زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب 3 دو گے تو 3 ہی ہوں گی. تو وہ یہ سمجھتے تھے. یا آپ یہ کہیں کہ یہ حضرت عویمر اجلانی کا اپنا ذاتی خیال تھا. بس یہ آخری بات کر کے پھر میں اگلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بات رہ جاتی ہے کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو معلوم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو جتنی بھی طلاقیں دے دو وہ ایک ہی ہوتی ہیں، یہ تو معلوم تھا ان کو. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اکٹھی اگر 3 دو گے تو وہ ایک ہوگی، یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا. تو اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں صحابہ کرام میں اگر کوئی کم علمی تھی نا طلاق کے مسائل میں یا کسی بھی مسئلے میں، یا تو وہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اور ان کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوا. جیسے متع، بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کے دور میں متع کیا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ متع حرام ہو چکا ہے اور زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا اس کو. تو صحابی رسول یا تو 3 طلاقوں کو 3 سمجھیں گے یا ایک سمجھیں گے زمانہ جاہلیت کی وجہ سے. اور اگر ان کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، جیسے کہ عویمر اجلانی کو تو پتہ تھا، تو پھر اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے کیونکہ طلاق کے مسائل میں عقل نہیں چلتی، اس میں کسی سے پوچھا جاتا ہے. تو ایک عام آدمی ہمارے دور میں پان گٹکے کھانے والا، وہ بھی طلاق کے مسائل میں مفتیوں سے رجوع کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کتنی ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں، وہ خود سے رائے قائم نہیں کرتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عویمر اجلانی جیسے صحابی رسول نے 3 کو 3 سمجھنا خود سے شروع کر دیا ہو؟ یقیناً ان کو اس بارے میں پہلے قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے علم ہوگا کہ بھائی مجھے نکاح سے نکالنے کے لیے اکٹھی 3 دینی پڑیں گی، ورنہ خود سے طلاق کے مسائل میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کرتا. تو صحابی رسول کیسے رائے قائم کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس اس سے زیادہ واضح بے غبار حدیث نہ ہو، صحیح بخاری اور مسلم کی ایسی مضبوط سند جیسی حدیث نہ ہو جس میں آتا ہو کہ نبی نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہے. اور ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہ نبی سے ملتی ہے اور نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہمیں ملتا ہے. جو کچھ ملتا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے بتا دیا کہ اس کے الفاظ واضح نہیں ہیں، جس میں واضح الفاظ ہیں اس کی سند بالکل بہت زیادہ شدید ضعیف سندیں اور اس کی، اور جن کی سند صحیح ہے ان میں اس کے خلاف مل رہا ہے.
اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. صحیح بخاری و مسلم حدیث نمبر 3604. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. کسی دوسرے مرد نے اس کی 3 طلاقوں والی عورت سے نکاح کیا. دوسرے مرد نے ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی. اس خاتون نے ارادہ کیا کہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کریں گی. تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ دوسرے مرد کا ذائقہ نہ چکھ لیں، یعنی وہ ان سے ہم بستری نہ کر لے جیسے پہلے نے ان سے ہم بستری کی ہے. اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حلالہ کے بغیر اس کو پہلے شوہر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی. اہل حدیث علماء اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں. پہلا اشکال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ایک اور واقعہ منقول ہے رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں آتا ہے کہ حضرت رفاعہ القرظی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں 3 مختلف طہروں میں دیں. تو اس میں پھر ان کی زوجہ نے نبی سے پوچھا کہ میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں. تو وہ فرماتے ہیں یہ وہی واقعہ ہے، یہ اصل میں 3 مختلف 3 طہروں میں دی گئی طلاقوں کا واقعہ ہے. تو لہذا اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ حدیث پیش کر رہی ہیں نا جس شخص کے بارے میں، اس کے راوی ہیں قاسم ابن محمد، جبکہ رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس کے راوی حضرت عروہ ابن زبیر ہیں. تو یہ 2 راویوں کے اختلاف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ واقعات ہیں. ممکن ہے، پھر بھی ہم کو اصرار نہیں ہے اس پر، لیکن ایک اور اس سے زیادہ مضبوط قرینہ ہے. وہ قرینہ یہ ہے کہ رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ نے نبی سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور مسئلہ بھی طلاق سے پہلے پوچھا گیا ہے، یعنی دوسرے شوہر کے طلاق دینے سے پہلے. جبکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ شوہر مسئلہ پوچھ رہا ہے اور طلاق دینے کے بعد. یہ واضح قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، کیونکہ دونوں واقعات کو بیان کرنے والے حضرت عائشہ سے راوی بھی مختلف ہیں، سند بھی دونوں حدیثوں کی مختلف ہے، اور واقعے میں اس نوعیت کا بھی اختلاف ہے کہ ایک میں نام ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور قصہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. طلاق سے پہلے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور مسئلہ پوچھنے والی خود صحابیاں ہیں، اور دوسرے واقعے میں طلاق کے بعد مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور مسئلہ پوچھنے والے صحابی رسول ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. دوسری بات یہ، بعض اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں اچھا چلے جی ہم مان لیتے ہیں الگ واقعہ ہے، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں. تو عرض یہ ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ الگ الگ 3 طہروں میں دی تھی، اس میں علی الاطلاق ہے، اور اصول ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھا جاتا ہے. اس میں آتا ہے کہ 3 طلاقیں دی تھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اکٹھی دی تھیں یا الگ الگ طہروں میں دی تھیں. تو جب تک ہمیں نہیں پتہ آپ نے مطلق کو اپنے عموم پر ہی رکھنا ہے جب تک آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. لہذا اس حدیث سے اکٹھی 3 طلاقوں کا حکم بھی پتہ چل گیا اور الگ الگ 3 طلاقوں کا حکم بھی، کیونکہ یہ فرق تو بعد میں آپ نے نکالا ہے کہ اکٹھی اور الگ الگ میں فرق ہے. نبی کے دور میں یہ فرق جائز ناجائز ہونے کے لحاظ سے تو تھا، واقع ہونے کے لحاظ سے نہیں تھا. لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے. عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها 3 فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. سنن بہقی کی حدیث ہے، بالکل سند بے غبار ہے اس کی، اور حدیث نمبر 15587. حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ مسئلہ بتائیں. امی عائشہ نے فرمایا کہ نبی نے ایسے مرد کے بارے میں حکم دیا ہے، ایسی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہم بستری نہ کر لے اور دوسرا بھی اس سے ہم بستری نہ کر لے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لیں، اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں بھی ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ اکٹھی 3 دی تھیں. سوال یہی ہے کہ یہ اکٹھی 3 اور الگ الگ مجلسوں کی 3 کا فرق آپ نے کیا ہے.
اگر یہ نبی کے دور میں اس فرق کی کوئی حیثیت ہوتی طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال پوچھا گیا کہ امی عائشہ آپ بتائیں ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو کیا حکم ہے، تو امی عائشہ فوراً اس سے سوال پوچھتی کہ ایک مجلس میں دی ہیں یا 3 مہینوں میں فرق کر کے دی ہیں، کیونکہ سوال پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ 3 کے بعد بیوی حلال ہے یا نہیں ہے، تو امی عائشہ نے فرما دیا حلال نہیں ہے جب تک یہ پروسیس پورا نہ ہو جائے بغیر کسی معاہدے کے، تو اس وقت تک حلال نہیں ہے۔ تو امی عائشہ فوراً بتاتی کہ بھائی اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ محفلوں کا پوچھ رہے ہو، تو صحابی نے ایسا، جو امی عائشہ سے جو پوچھنے والے ہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا، تو انہوں نے کبھی سوال بھی علی طلاق تھا کہ بھائی میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس مرد نے بیوی کو 3 دے دی اس کا حکم کیا ہے، تو امی عائشہ نے فرمایا اس کے بارے میں تو نبی کا حکم موجود ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو علی طلاق امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتویٰ دیا، تو اور نبی کی حدیث بھی اسی اپنے فتوے کی دلیل کے طور پہ پیش کی، تو جیسے امی عائشہ کا اپنا فتویٰ علی طلاق ہے تو نبی کی حدیث بھی علی طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ ایک محفل میں اور الگ الگ محفل میں صحابہ کے دور میں طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا، نہ مستفتی سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک میں دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں، ورنہ امی عائشہ جیسی فقیہہ، ان جیسی ذہین اور ان جیسی نبی کے مزاج کو سمجھنے والی، اور طلاق کے مسائل میں تو بہت گہرائی میں جا کے جواب دینا پڑتا ہے کہ حلال حرام نہ ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس لوگ جب سوال لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے 10 قسم کے کویشچن پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پوری ورڈنگ پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ رخصتی سے پہلے دے دی اور ہم اس کو رخصتی کے بعد کے حکام جاری کر رہے ہوں، تو بہت ڈیٹیل ہم اس سے پوچھتے ہیں، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی میں 3 دے دی تو یہ حکم ہے، تو 3 کے بعد بیوی پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اگر یہ 3 ایک مجلس کی اور الگ مجلسوں میں فرق ہوتا تو امی عائشہ ضرور پوچھتی کہ ایک محفل کی بات کر رہے ہو یا 3 مہینوں کی بات کر رہے ہو۔ 5ویں حدیث عن اللیث عن نافع، ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں مستقل حدیث کاؤنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابو داؤد کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد کی 3 طلاقوں کو نبی نے کاؤنٹ کیا تھا وہ مستقل ایک حدیث ہے، تو اس کو ملا کے اب تک میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ 5ویں حدیث عن اللیث عن نافع ان ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ طلق امرأة له وهي حائض تطلیقة واحدة فأمره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يراجعها وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها 3 فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أمرني بهذا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5332، لیث حضرت نافع سے اور وہ عبداللہ ابن عمر سے جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں 1 طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رجوع کرو۔ عبداللہ ابن عمر سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا، اس بارے میں کیا مطلب حالت حیض میں اگر طلاق دی ہو تو کیا حکم ہے اس طلاق کا، اس بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ جواب یہ دیتے کہ اگر تم نے 3 دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ اور لیث یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے 1 دی ہے یا 2 دی ہیں تو پھر حرام نہیں ہے بیوی، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی، ان سے جب حالت حیض کی طلاق کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فرما دیتے کہ بھئی اگر تم نے 3 دے دی ہیں تو پھر نکاح حلال نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی حالت 1 مہینے کی 3 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، حالت حیض کی 3 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ نبی نے مجھے جو حکم دیا تھا نا کہ رجوع کرو، وہ اس لیے حکم دیا تھا کہ میں نے 1 دی تھی، آگے خود انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے 1 یا 2 دی ہوں تو رجوع کا حق ہے، 3 دی ہوں تو رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو اس سے حدیث کے سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہا ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ حالت حیض کی طلاق کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اور آپ حالت حیض ہی کی طلاق کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا تھا بشرطے کہ 1 یا 2 دی ہو، اگر 3 دی ہو تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو اس 3 سے بظاہر بہت مضبوط قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ حالت حیض کی 3 طلاقیں مراد ہیں، اور وہ بھی غیر شرعی ہونے کے باوجود نافذ بھی ہوتی ہیں اور 1 ہی مہینے میں دیے جانے کے باوجود بھی نافذ ہو جاتی ہیں وہ۔ تو یہ واضح پتہ چلتا ہے، اگر آپ اس کے کچھ اور معنی لیتے ہیں تو وہ تعویل بعید ہوگی، وہ کھینچا تانی کر کے، یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ اس حدیث کو لے کے جا رہے ہیں۔ پھر
یعنی اہل حدیث جو علماء ہیں نا اس 5ویں حدیث کا یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ نبی نے جو فرمایا نا کہ 2 1 اور 2 کے بعد رجوع کر سکتے ہو 3 کے بعد نہیں، تو اس سے 3 الگ الگ طہروں کی مراد ہیں، تو حدیث کا سیاق و سباق اس کی نفی کر رہا ہے۔ 6ٹھی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجت زوجا فمات عنها قبل ان يدخل بها هل يتزوجها الاول قال لا حتى يذوق عسيلتها، مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 4199 اور اسنادہ حسن۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اور وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا اور اس مرد کا انتقال ہو گیا ہم بستری کرنے سے پہلے، تو کیا یہ عورت پہلے میاں کے لیے حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جب تک کہ جس سے بھی نکاح کرے جب تک وہ اس سے ہم بستری نہیں کر لیتا پہلے سے نکاح حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ امام ہیثمی فرماتے ہیں مجمع الزوائد باب متى تحل المبتوتہ، حدیث نمبر 7791، فرماتے ہیں ورجالہ رجال الصحیح خلا محمد بن دینار الطاہی وقد وثقہ ابو حاتم و ابو زرعہ و ابن حبان وفیہ کلام لا یضر۔ یہ پوری سند کی تحقیق اس کا حاصل یہ کہ حدیث حسن ہے، قابل قبول ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی سے جب پوچھا گیا کہ ایک آدمی اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے اور وہ خاتون کسی دوسرے مرد سے نکاح کریں اور دوسرے کا انتقال ہو جائے ہم بستری سے پہلے، تو کیا یہ عورت پہلے کے لیے حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ بھئی وہ ایک طہر میں اگر 3 دی تھیں یا الگ الگ طہر میں دی تھیں، ایک مجلس میں دی تھیں، الگ الگ مجلسوں میں دی تھیں، غصے میں دی تھیں یا نارمل کنڈیشن میں دی تھیں۔ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ بھی کہتے ہیں غصے میں، بعض حضرات کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ وہ جو لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس میں اغلاق کا مطلب کسی بھی لغت میں غصہ نہیں لکھا ہوا۔ اغلاق کا مطلب ہوتا ہے بھائی رائے عقل کے دروازے 100% بند ہو جائیں، تالا پڑ جائے، اور وہ نیند میں یا بے ہوشی میں یا جنون کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، اور اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ جب انسان کی عقل کام ہی نہ کر رہی ہو، کوئی بے ہوش ہوا ہوا ہے یعنی نیند میں ہے، سوتے سوتے طلاق دے رہا ہے، یا یہ کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کی عقل ویسے ہی کام نہیں کر رہی، تو وہ حدیث اس کے بارے میں، غصے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وضاحت فرماتے۔ تو اس میں بھی ہے کہ آپ نے علی الاطلاق 3 طلاقوں پر یہ حکم لگایا ہے کہ بیوی پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی مرد سے نکاح کر لے اور ہم بستری بھی نہ کرے، اور وہ طلاق دے اور عدت گزار کے پہلے سے نکاح کرے وہ۔ تو یہاں بھی نبی نے نہیں پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں، کیونکہ آج جب بھی کوئی اہل حدیث علماء کے پاس آتا ہے تو اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہیں الگ الگ مجلسوں میں، تو ان کا سوال پوچھنا خود حدیث کے خلاف جا رہا ہے کہ نبی تو یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، نبی تو علی طلاق 3 کا 3 ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 7ویں حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يطلق امرأته 3 فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر، سنن نسائی، حدیث نمبر 3415۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور پھر دوسرا مرد اس سے نکاح کرے اس کی بیوی سے۔ اب دوسرے مرد نے دروازہ بند کیا اور پردہ گرا دیا اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی، یعنی اس ہم بستری نہیں کی، بس دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور پردہ بھی گرا کے فوراً طلاق دے دی، ابھی ہم بستری نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرا ہم بستری نہ کر لے، یعنی کوئی دوسرا مرد ہم بستری اس عورت سے نہ کر لے نکاح کے بعد۔ تو اس حدیث کو بھی ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔ آپ سنن نسائی للالبانی جو صحیح و ضعیف سنن نسائی للالبانی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، حدیث نمبر 3415۔ تو اس میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہو کہ بھئی وہ جو پہلا جس نے 3 دی ہیں وہ ایک مجلس میں دی ہیں یا الگ الگ مجلسوں میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں یہ فرق طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے اس کی ویلیو نہیں تھی۔ پوچھنے والا صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے کے لیے حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے بتا دیا پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس بھی جب کوئی آئے 3 دے کے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھی پہلے کے لیے اب حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی مرد سے نکاح نہ کرے۔ یہ جو آپ تفصیل پوچھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی الگ الگ مجلسوں میں، یہ تفصیل پوچھنا ان احادیث صحیحہ صریحہ کی صریح مخالفت۔ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں اخبرنا عمی محمد بن علی بن الشافع عن عبداللہ بن علی بن السائب عن نافع بن عجیر بن عبد یزید
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضی اللہ عنہ والثالثة في زمان عثمان۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور امام شافعی کے مسند میں بھی ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں۔ اس کی سند میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام شافعی اپنے چچا محمد ابن علی سے اور وہ اپنے والد کے چچازاد بھائی عبداللہ ابن علی ابن السائب سے اور وہ اپنے والد کے چچازاد بھائی یعنی نافع ابن عجیر سے اور نافع ابن عجیر اپنے چچا یعنی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق البتہ دی۔ میں نے شروع کے ایپیسوڈ میں غالباً ایپیسوڈ نمبر 2 میں ریکارڈ کروایا تھا کہ بہت سے محدثین نے کہا کہ نبی کے دور میں طلاق البتہ کا معمول نہیں تھا، تو اس بیس پر ہمارے اہل حدیث بھائی اس حدیث کو کہتے ہیں طلاق البتہ تو تھی نہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں طلاق البتہ دی کا مطلب یہ نہیں کہ البتہ کے لفظ سے طلاق دی، البتہ کا لفظ ہوتا ہے پکی، تو مطلب ہے پکی طلاقیں دی، تو پکی طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو اکٹھی 3 طلاقیں دی، یعنی 3 طلاقیں دی ہیں اس میں۔ تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق البتہ دی۔ اس کے بعد حضرت رکانہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ سہیمہ کو پکی طلاق دی ہے، یعنی البتہ طلاق دی ہے، اور اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف ایک کا تھا۔ یہ جو ہے نا ارادہ ایک کا تھا، یہ بھی جبھی ہو سکتا ہے جب 3 دفعہ الفاظ تاکید کے لیے دہرائے جائیں، تو صاحب پتہ چل رہا ہے 3 دی تھیں، نیت ایک کی تھی۔ اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف ایک طلاق کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ واقعی کیا تمہارا ارادہ ایک کا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرا صرف ایک کا ارادہ تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ کو لوٹا دیا۔ حضرت رکانہ نے انہیں دوسری طلاق پھر حضرت عمر کے دور میں اور تیسری حضرت عثمان کے دور خلافت میں دی۔ تو عرب میں عادت تھی ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تو نیت ایک کی کرتے تھے، تو حضرت رکانہ نے ایک لفظ کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا اور وہ یہ سمجھے کہ یعنی یہ پکی طلاق ہو گئی ہے، تو پھر نبی کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایک کی نیت سے دی ہے، تو کیا یہ ہوا ہے پکی ہوئی ہے کہ ایک ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ ایک ہوئی ہے۔ تو اس کی میں ڈیٹیل دوسرے ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ حدیث بھی واضح اس بات کی علامت ہے کہ اگر ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہمیشہ تو آپ ان سے قسم کیوں اٹھاتے کہ تمہاری نیت کتنی کی تھی؟ یہ قسم اٹھانا اس کی علامت ہے کہ بھئی نارمل تو 3 دینے سے 3 ہی ہوں گی جب تک کہ کوئی باقاعدہ ارادہ نہ کرے۔ اور پھر اس پہ بھی میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اس زمانے میں اگر کوئی 3 دے کے کہتا ہے کہ میری نیت ایک کی تھی تو حضرت عمر کے فیصلے کی وجہ سے قاضی اس کے اس زمانی دعوے کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ دھوکے کا دور ہے، جھوٹ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، تو اس لیے اس میں گواہوں کو پہلے سے بتائے کہ میں 3 دے رہا ہوں ایک کی نیت سے، یا یہ کہ وہ اپنا کیس کہیں لے کے ہی نہ جائے، نہ بیوی کو بھی نہ پتہ چلے۔ اس کی تفصیل میں دوسرے ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں اس حدیث کی سند پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سند کے بارے میں پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے نا اس میں عبداللہ ابن علی ابن سائب، ان کو ہمارے اہل حدیث علماء نے مجہول قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ مجہول راوی ہیں اور جہالت کا الزام لگایا، مگر یہ مجہول اس لیے نہیں ہے کہ یہ امام شافعی کے دادا کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن حبان نے ان کو اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ الثقات لابن حبان حدیث نمبر 3715 آپ دیکھ لیں، تو جہالت کا الزام تو ان سے ختم ہو گیا۔ ایک اور راوی ہیں نافع ابن عجیر ابن عبد یزید، انہیں بھی اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ یہ مجہول راوی ہیں۔ یہ بھی مجہول اس لیے نہیں ہے کہ آپ امام شافعی کے پردادا کے چچازاد بھائی ہیں اور حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بھتیجے ہیں یا بھائی ہیں آپ، کیونکہ بعض نے آپ کو بھتیجا شمار کیا اور بعض نے آپ کو بھائی شمار کیا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا ابن حبان کے حوالے سے نافع ابن عجیر کے صحابی ہونے کا تذکرہ کیا جو ان کے بعد والے ہیں۔ اچھا، اہل حدیث علماء نے یہاں یہ بھی گڑبڑ کی ہے، بعض علماء نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو راوی ہے نا جو حضرت رکانہ سے نقل کرنے والے نافع ابن عجیر، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت رکانہ کے بھتیجے ہیں یا بھائی ہیں۔ بعض راوی ان کو بھتیجا کہہ رہے ہیں، بعض ان کو بھائی کہہ رہے ہیں، تو اس بیس پر اس حدیث کو مسترب قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یاد رکھیں
کسی راوی کے رشتہ داری میں اگر کوئی راوی اختلاف کرتا ہے اس سے کبھی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی. اگر کوئی بھائی کہے یا کوئی بھتیجا کہے, اس سے حدیث کا کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ اس بیس پر آپ حدیث کو رد کر دیں. نہ یہ سند میں اضطراب کہلاتا ہے یا نہ یہ متن میں اضطراب کہلاتا ہے. تو یہ اصول ہے, یہ محدثین کے اصول نہیں ہے کہ اگر راوی کے بیان کرنے میں غلطی ہو رہی ہے, ایک کہہ رہے چچا تھے, ایک کہہ رہا بھائی تھے, ایک کہہ رہے بھتیجے تھے, تو اس بیس پر راوی پر کے بارے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لہذا ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بات تصریح کی ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نافع ابن عجیر وہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے, اور ابن حبان نے ان کو صحابی میں بھی شمار کیا ہے کہ حضرت رکانہ سے نقل کرنے والے نافع ابن عجیر صحابی ہیں. تو جب صحابی کسی کو کہہ دیا جائے تو اب یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں, اب تو رد کرنے کی گنجائش ہی نہیں باقی بچتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ صحابی نہیں ہے, تو محدثین کا اصول ہے کہ جس راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ صحابی ہے یا نہیں ہے, وہ راوی پائے درجے کے تابعین میں بہرحال ان کا شمار ہوگا, یعنی صف اول کے کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ وہ صحابہ کے بہت قریبی دور کے ہیں کہ جن کے بارے میں بعض نے کہا کہ نہیں ہے, بعض نے کہا کہ ہیں. اور اصولی بات یہ ہے کہ جس تابعی کے صحابی ہونے میں اختلاف ہو جائے تو جس نے کہا کہ نہیں ہے تو اس میں ہم تعویل کر سکتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے, اور جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کو علم ہوگا. کیونکہ جب کسی چیز کی نفی پہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ یہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب بھائی آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ صحابی ہیں, اور اگر کوئی محدثین کہہ رہے ہیں یہ صحابی ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس دلیل پہنچ گئی ہوگی. تو ایسے تعارض میں ہمیشہ جو دعویٰ صحابیت کا کرے ان کو ترجیح دی جاتی ہے. تو نافع ابن عجیر کو اگر آپ صحابی مان لیں ابن حبان کے قول کے مطابق, تو پھر تو یہ بحث ہی بالکل فضول ہو جائے گی کہ بھائی تھے یا چچا تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس حدیث کی جو ہے سند ہے بالکل بے غبار ہے. یہ جو پہلے راوی تھے جن پر اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی عبداللہ ابن علی ابن صائب یہ مجہول ہیں, ان کی جہالت کا بھی میں نے آپ کو الزام کا جواب دے دیا. ابن حبان ان کو اپنی کتاب الثقات میں تذکرہ کر رہے ہیں. ضعیف ہونے کا الزام نہیں لگا, ضعیف ہونے کا الزام ہوتا تو ہم پیش کرتے کہ اہل حدیث بتاتے کہ یہ ضعیف راوی ہیں. جہالت کا الزام لگا اور وہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کر کے اس الزام کو ختم کیا. اور دوسری بات یہ کہ امام شافعی جیسا مجتہد ان کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے. امام شافعی تو امام بخاری کے استاذ تھے, بہت بڑا آپ کا علمی مقام تھا. تو ان کی آپ اس پیش کردہ سند جس کو وہ خود صحیح سمجھ رہے ہوں اور اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہوں, اس پر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن عبد البر اپنی کتاب جو تفسیر قرطبی اس میں لکھتے ہیں وہ روایت الشافعی لحدیث رکانۃ عن عمہ اتم, کہ امام شافعی نے جو حدیث رکانہ کو اپنے چچا سے ذکر کیا ہے نا وہ اتم حدیث ہے, یعنی وہ بالکل ایسی واضح حدیث ہے. کیونکہ حضرت رکانہ سے اس کے علاوہ جو کچھ ملتا ہے وہ بے غبار نہیں ہے, اس کے الفاظ میں بھی بڑا تعارض ہے اور اس کی ورڈنگ میں بھی بہت اختلاف ہے. سند تو بالکل ہی فضول ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اور ہمارے اہل حدیث علماء اس پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اس حدیث کی ایک سند میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ کی بیوی کا نام سہیمہ تھا اور ایک میں آتا ہے حشیمہ تھا, تو لہذا اس کے متن میں اضطراب ہے. یاد رکھیں سہیمہ اور حشیمہ کو لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, صرف نقطوں کا فرق ہے. تو جب حدیث میں اس قسم کی تصحیف ہوتی ہے کہ کتابت کا فرق آ جاتا ہے, اس سے بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی, ورنہ آپ بخاری کی بھی حدیثوں کو پھر آپ کو ضعیف قرار دینا پڑے گا. بخاری میں آتا ہے کہ وَيَضَعُ الْحَرْبَ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے حربہ کو ختم کریں گے. حربہ کہتے ہیں جنگ کو, اسی سے قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو جنگ ختم کرنے کے لیے آئیں گے, جبکہ ہمیں بہت ساری حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جزیہ کو ختم کریں گے, حربہ کو ختم نہیں کریں گے, جزیہ کو. اب جزیہ اور حربہ کو لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بخاری کی حدیث میں راوی سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ جزیہ کو انہوں نے حربہ لکھ دیا, ہا کے نیچے جیم کا نقطہ نہیں ڈالا اور را کے اوپر زے کا نقطہ نہیں ڈالا. تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس قسم کی جو غلطی ہوتی ہے نا کتابت کی, اس سے کبھی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی. تو یہاں بھی ایک راوی سہیمہ نام بتا رہے, ایک حشیمہ, لکھنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہے, نقطوں کا اختلاف ہے. تو نقطوں کا اختلاف کسی راوی سے تصحیف کے طور پر ہو گیا ہے, اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی. تو یہ حدیث جو امام شافعی بیان کرتے ہیں اپنے چچا کے بارے میں, امام شافعی فرماتے ہیں عمی ثقۃ تہذیب الاسماء واللغات لابی زکریا النووی. اس میں امام شافعی فرماتے ہیں عمی ثقۃ, میرے چچا ثقہ ہیں. دوسرے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن علی ابن صائب, ان کو بھی ابن حبان نے کتاب الثقات میں شمار کیا, اور میرے علم میں کوئی ایسی دلیل کوئی مشہور محدث نہیں ہے جنہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہو. اور تیسرے راوی ہیں نافع ابن عجیر. نافع ابن عجیر کے بارے میں بتایا ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں وہ صحابی تھے, بعض کہتے ہیں تابعی تھے. اور فرض کر لیں کہ یہ تابعی تھے,
تو پھر یہ حدیث مرسل ہوگی، یعنی ایک تابعی جنہوں نے صحابی کی زیارت نہیں کی مگر وہ صحابی سے نقل کر رہے ہیں صحابی کے دور کے بہت قریب، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں ایک راوی غائب ہے۔ تو یہاں یہ راوی کا غائب ہونا اس لیے نقصان نہیں پہنچاتا حدیث کو کہ حضرت رکانہ کے سگے بھائی یا سگے بھتیجے حضرت رکانہ سے نقل کر رہے ہیں، تو گھر کا جو رشتہ دار ہے نا، جو رہنے والا ہے ساتھ، اس کو اپنے خاندان کی باتیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں، خاص طور پہ طلاق سے متعلق مسائل میں۔ مثال کے طور پر میں اگر بتاتا ہوں کہ میرے دادا نے یہ کیا، آپ کہیں بھائی تو مفتی صاحب آپ نے تو اپنے دادا کو دیکھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے میں نے باپ سے سن کے بتایا ہوگا، اور خاندان کے فرد کی بات جتنا میں جانتا ہوں گا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوگا۔ دوسرے بتا رہے ہیں کہ حضرت رکانہ نے جو ہے نا وہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں، علی طلاق نبی نے اس کو ایک قرار دیا، اور گھر کا فرد بتا رہا ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں 3 ایک کی نیت سے دی تھیں۔ تو آپ بتاؤ کہ گھر کے فرد کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا کسی تھرڈ پرسن کی بات زیادہ معتبر ہوگی؟ اور وہ تھرڈ پرسن بھی عبداللہ بن عباس ہیں جو خود ایک اکٹھی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، جو عبداللہ بن عباس سے یا دوسرے جو صحابی ہیں وہ اس پائے کے نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم صحابی کو تو علی طلاق حجت مانتے ہیں تو آگے ان سے نقل کرنے والے لنگڑے لولے راوی ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ حضرت رکانہ سے متعلق وہ حدیثیں جن کی سند بے انتہا ضعیف، جن کے متن میں اضطراب، جن کی سند میں اضطراب، اور جو حضرت رکانہ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ان حدیثوں کو تو آپ حجت بنا رہے ہو۔ اور امام شافعی جو حضرت رکانہ کی آل اولاد میں ہیں، وہ ایسی سند پیش کرتے ہیں جس کے سارے راوی ثقہ بھی ہوں اور قریشی اور ہاشمی بھی ہوں۔ اس سند میں کمال یہ ہے کہ سارے قریشی اور ہاشمی راوی ہیں، حضرت رکانہ کی آل اولاد ہے ساری، اس کو آپ مسترد کر دو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ علمی خیانت کہلائے گی۔ تو حضرت رکانہ کی یا تو آپ کسی حدیث کو حجت نہیں مانو، اگر آپ نے حجت ماننا ہے تو اس والی یہ حدیث اس قابل ہے کہ آپ اس کو حجت مانیں اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ بھی آپ نے حدیث دیکھ لی، اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید احادیث پیش کروں گا، اور ان میں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اکٹھی دی ہوں، 3 دی ہوں، شرعی طریقے سے دی ہوں، غیر شرعی طریقے سے دی ہوں، تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ احادیث آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔